سنو اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کی راہوں پہ نہ چلا جن کے اوپر تیری پھٹکار پڑی ہے، دھتکار پڑی ہے، جو ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ پتہ ہے مسلمانوں؟ سنو وہ کون ہیں؟ وہ اسی زمین کے اوپر رہنے والی یہ قوم ہے جسے جوس کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ کی دھتکار ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقبوا، جہاں بھی جائیں گے یہ ذلت و رسوائی ان کے مقدر ہوگی چہروں پر۔ اب آپ کہو گے بھی غزہ میں یہ کیوں نہ وہ نہ، بہت سارے لوگ بگنے بجاتے خوب بڑے کلیجے ٹھنڈے کر، سعودی عرب ہے تو سعودی عرب ہوا تو سعودی عرب فلاں تو ٹھکاں، یہ ہے وہ دنیا بھر کا گالی دے کر کے پیٹ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ ارے بے عقل کے پیدلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو ہیں۔ اب پتہ نہیں، پھر ہم نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے یا پوجا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں مال کو صرف کرنا، خرچ کرنا بیجا طور پر، یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر نہ کسی نبی کا، اگر مسلمان ہیں اور یہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ اور اس کے رسول اگر ایمان لاتے ہو تو اس کا حکم نہیں دیا ہے انہوں نے شادی اور بیاہ میں۔ خیر وہ موضوع کہیں چینج نہ ہو جائے، میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیا کریں، آپ غزہ کے اوپر رو رہے ہیں، ہم ان کے اوپر رو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی پیٹ رہا ہے، ٹھونک رہا ہے، مار رہا ہے، ڈھکیل رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اب تم کہو گے کہ وہ بیچارے تو فلانے ہیں، ڈھکانے، ارے وہ فلانے ڈھکانے جب کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں کہ کسی میڈک کی کسی چوہے کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو میڈک نے کہا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور کبھی کبھی تمہاری یاد آتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، تم پانی میں ہوتے ہو، میں پانی میں ہوتا ہوں، تم خشکی میں ہوتے ہو، تو ملنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ بناؤ۔ تو میڈک رام نے کہا ایسا ہے کہ ایک دھاگا ڈھونڈتے ہیں، دھاگے کا ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں، دوسرا سرا تم اپنے دم میں باندھ لو، جب محبت شباب پہ آئے، چرائے، تو تم دم ہلانا، میں پیر ہلاؤں گا، سمجھ جائیں گے ملنا چاہتے ہیں، میں پانی سے باہر آ جاؤں گا، تم بل سے باہر آ جانا، اس طرح دوستی گانٹھ لیں گے، سیر و تفریح کریں گے، پکنک منائیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، سب کچھ کریں گے، انجوائے کریں گے۔ دوستی کر لی، دھاگا باندھ لیا، اس نے دم میں، اس نے باندھ لیا میڈک نے پیر میں، دونوں اپنے اپنے رستے۔ ایک دفعہ موقع ملا، دم ہلنا شروع ہوئے اس کے، اور پیر میں اس کی رسی ہلی، سمجھ گیا کہ دوست نے یاد کیا، وہ پانی سے نکلا، ادھر چوہے رام نکلے پانی سے، بل سے باہر، اور دونوں جا ہی رہتے۔ اتنے میں ایک شکاری پرندہ جو ہے وہ جو اڑتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیل، کیا کہتے ہیں؟ باغ، ہاں جی، اسی کو چیل بھی کہتے ہیں۔ باغ ہو یا چیل ہو، وہ اپنے شکار کی تلاش میں، وہ الگ بیٹھا ہوا اڑ رہا تھا، دیکھا ایک طرف سے چوہا، ایک طرف سے میڈک، اس کو لالچ لگی، وہیں سے اس نے نیچے سے پرندہ اوپر سے آیا، ٹپ سے پکڑا چوہے کو بھی، چوہا اس کی مرغوب غذا ہے، چوہے کو پکڑا، لے کے اڑا۔ اب جب چوہے کو لے کے اوپر اڑا تو اس کے ساتھ ساتھ میڈک بھی لٹکا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا یار چوہا تو چیل کا مرغوب کھانا ہے، وہ تو اڑا چوہے کو لے کے جا رہا ہے، چیل جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس نے بیعت کی تھی، یہ اسی کی دوستی میں جا رہا ہے۔ اب پیار کرو تو ایسے لوگوں سے جو جنت میں لے جانے والے، ہم فقیروں سے کرو جن کے جہنم کا، جن کی جنت کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان سے آپ لب لگائے ہیں بیعت کرنے، جن کا اپنا ہی پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، حرام خور ہیں۔ تو ایسے نہ رشتے جوڑو کہ کہیں وہی میڈک والا حشر ہو کہ حضرت میڈک بھی اڑے جا رہے ہیں، لو دوستی میں، محبت میں، چل بیٹا، گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ جنت صراط مستقیم، جنت کا راستہ ہے، رب نے بتایا ہے، اگر تم بھٹکو گے تو جہنم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ، میں نے بتایا تھا عملوں میں، پوری قوم کو بتایا گا، پورے بھارت کو بتایا تھا، ویڈیو چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، میں نے سمجھایا تھا صراط مستقیم کیا ہے، کھول کھول کے بتایا تھا۔
اللہ نے منع فرمایا صراط مستقیم کیا ہے، تعریف کی، کن لوگوں کی اتباع پیروی کرنی ہے اس کی بھی تعریف کی، پھر کن لوگوں سے بچنا ہے رب نے وہ بھی بتایا ہے۔ کیا؟ یہود۔ کیا؟ تو جب یہودیوں سے گلے میں گلے ملا کے چلو گے تو بیٹا جہاں یہودی حشر ہوگا وہی تمہارا بھی بولو حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ، چادر مبارک کبھی چہرے پہ ڈالتے کبھی باہر کرتے، کبھی اٹھاتے کبھی باہر کرتے، اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت اتخذوا قبور صالحیہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، دھتکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی یا اور ایک روایت میں اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا۔ لعنت ہوتی ہے لوگ تو ملعون شخص کے اوپر کبھی اللہ کی رحمت نازل، اللہ اسے مٹاتا ہے، اسے اس کے سزا دیتا ہے۔ اور گیہوں کے ساتھ دنیا میں مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ اگر ہمیں بھی 2-4 تھپڑ مل رہے ہیں تو اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم مصلحتوں کے غلام بنے، منہ میں چیگم ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں یا گٹکا اور پان ڈالے ہوئے منہ پھلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات کرو تو بات نہیں نکلتی ان گٹکا خوروں سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سدروں نے منہ کے کینسر ہیں، اللہ کی قسم منہ میں کینسر پیدا، یہ منہ ہے تمہارا، اللہ رسول کا نام لینے کے لیے اللہ نے بنایا، گٹر نہیں بنایا ہے کہ اس کے اندر غلاظتیں پھینکو۔ یہ غلاظت ہے، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ گٹکے، یہ تمباکو، نوجوان منشیات آج ہندوستان کے کونے کونے گلی گلی جناب علی ٹرکوں کے بھاؤ سے کالج یونیورسٹی کے گیٹوں پر بکتے ہیں، فری میں بچوں کو، قابل بچوں کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کس چیز کی طرف نہیں؟ صراط مستقیم ایمان اور عقیدے کی اصلاح سے لے کر سماج اور معاشرے کے تمام بگاڑ کو صراط مستقیم شامل ہے۔